تو ماجی کمنگ بیک ٹو دا نیکسٹ سیکشن جو امپورٹنٹ اگین بہت سی چیزیں اس میں ذکر کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک پورا فصل ہے ولی المعاصی من آثار القبیحہ کے نام سے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہیں کہ جو گناہ ہیں ان کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جنرلی نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی کچھ انسائٹ شیئر کریں. اچھا, اس کتاب کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا گناہوں کے اثرات کے اوپر ہے, اور اس پر جو ہے امی نے, میری والدہ نے, رضیہ مدنی نے یہ باقاعدہ کورس بھی کروایا تھا جس پر انہوں نے گناہ کے اثرات کے اوپر تقریباً 40 کلاسز لی تھیں. اچھا, بہرحال میں نے ان میں سے اہم کو پکڑا ہے. ان میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ گناہ کے اثرات آپ پر جو ظاہر ہونے لگتے ہیں, سب سے پہلے علم سے محرومی آ جاتی ہے. آپ اپنے الذین یظن, کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ گمان کرتے ہیں, نہیں وہ جو الا امانیش, دین ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے خواہشات کے. اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ والی باتیں کرتے ہیں اسماء سمیتموہا, ٹھیک ہے, جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو انسان جو ہے نا جیسے ہی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا تو انسان اس کے اوپر اس پہ دلیل سے بات کرنا بند کر دیتا ہے, کانفیڈنس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے, بلکہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے اور ان کو اتنا اہم بناتا ہے کہ انہی کو اپنی آئیڈیالوجی بنا لیتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا زندگی انسان کے لیے جو ہے نا وہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے, اور بڑی زبردست خوبصورت حدیث کا انہوں نے ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تقدیر کو جو ہے دعا پلٹا سکتی ہے, اور عمر میں اضافہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اور آدمی کا رزق تنگ ہوتا ہے, یہ کم ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اچھا, انٹرسٹنگلی عربی میں انہوں نے گناہوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے یصیبو یا اصابہ, اور یصیبو اور اصابہ بیماری کے لیے, یعنی انہوں نے گناہوں کو مرض کا نام دیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک انسان کا یہ روحانی بیماری ہے کہ اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وحشت قلب بھی ہوتی ہے اور وحشت لوگوں سے بھی ہوتی ہے. انسان کا دل تو گھبراتا ہے ہی ہے, تو انسان تنہا پسند بھی ہوتا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے وہ ڈوپامینیشن کی تھی تو اس وقت ہم نے ایڈکشنز کے اندر ایک بہت بڑی بات کی ذکر کیا تھا کہ انسان کی ریلیشن شپ کمزور ہو جاتی ہے, بندہ اپنی ذات کا قیدی بنتا جاتا ہے, اپنی ذات اس کے لیے ایک ڈیمن بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وہ ایک اور بات بڑی کمال کی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ پے در پے آنے لگ جاتی ہیں, مسئلے حل نہیں ہوتے, اور سب سے جو تکلیف دے انہوں نے بات یہاں پہ بتائی ہے, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ طاعت جو ہے نا اس سے انسان کو محرومی مل جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس, اللہ تعالیٰ کی یعنی اوبیڈینس کی نیکیوں کی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے. اور یہ بڑی ایک آج کل ہم کامن زبان میں بھی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا اللہ کھانا چھوڑ دیتا ہے یا اللہ چھت چھین لیتا ہے؟ اللہ اور گناہ کی طرف لگا دیتا ہے, اللہ جو ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور ہم ایک اور چیز اس کے ساتھ ہے کہ سجدے کے ساتھ ایک تو سجدے کی توفیق چھین لی, حرمان الطاعہ انہوں نے کہا ہے, یعنی دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان المعاصی تزرع امثالها ویولد بعضها بعضا, کہتے ہیں کہ گناہ ایک نہیں ہے, اس کے ساتھ مزید اس جیسے مزید گناہ ہونا ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ایک گناہ کر لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے. مثلا دیکھیں وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انہوں نے کہا کہ بعد میں نہیں کو جانا. ان ادر ورڈ انہوں نے سمجھا کہ بس یہ تو ایک گناہ ہے نا, اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک گناہ کو کور کرنے کے لیے پھر انہوں نے کتنے گناہ کرنے پڑے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ گناہ اکیلا نہیں آتا, وہ اپنے ساتھ 100 جھوٹ کے لے کے آتا ہے, 7 جھوٹ 100 اور گناہ لے کے آتا ہے. پھر اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے آپ دھوکہ بھی دیتے ہو, پھر بعض اوقات آپ اس کے اندر عمل, وہ کہتے ہیں ان من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها, یہ انہوں نے ذکر کیا کما قال بعض السلف. اچھا, پھر کہتے ہیں نیکی کے بھی فائدہ یہ کہ نیکی صرف اکیلی نہیں آتی, اس کے ساتھ نیکیوں کی پھر عجیب پورا پیکیج آتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ماجی اس میں جو خاص طور پہ مجھے اینڈ پہ جو ہے نا جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے. نہ انسان سے ہوتا ہے اور نہ انسان سے اللہ کے سامنے جھک کے اپنی توبہ استغفار کیا جاتا ہے. ماجی میں اس کے اندر نا ایک جو چیز جو انہوں نے گناہوں کے جو اسباب اور یعنی آؤٹ کمس کے اوپر جو بات کی ہے, جو مجھے سب سے زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں ہلا دینے والی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان المعصیۃ سبب لہوان العبد علی ربہ وسقوطہ من عینہ. آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کی ہیبت اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے. یعنی وہ پھر اللہ کی جو یعنی دیکھیں حیا ہے نا کہ یار میں کس رب کی مخالفت کر رہا ہوں,
یہ اس کے لیے چھوٹی بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے اس کا قول ذکر کیا عبداللہ بن مسعود کا. آپ اگر نماز پڑھنے کے عادی ہیں نا تو ایک نماز چھوٹ جاتی ہے آپ کو فکر پڑ جاتی ہے ایسے ہی. اور لیکن اگر جب آپ اس کو چھوڑنے لگ جاتے ہو نا آپ کی 2 3 4 لگاتار, اور خاص طور پہ میں اس کی ذکر کروں گی شادیوں کے سیزن میں ایسا بہت ہوتا ہے. آپ کی جب مختلف نمازیں لیٹ ہونے لگ جاتی ہیں, آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نماز کو خراب کر کے پڑھنے کی, تو پھر کیا ہوتی ہے کہ شرمندگی بھی کم ہو جاتی ہے. اور ماجی اس کے لیے نا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ ایک جو ہے نا مومن ہے جب وہ کسی گناہ کو دیکھتا ہے وہ ایسے ہی جیسے ایک پہاڑ ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے لگا. بلکہ آپ ٹھہریے نا, قرآن مجید نے والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون, اور سیدہ عائشہ نے جو اس کی تفسیر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ نیکی بھی کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ میری پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں, قبول ہوئی ہے یا نہیں, یا میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہیں. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ, کہ ایک جو گناہ گار ہے وہ بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ناک پہ بیٹھی اس کو اڑا دیا اس نے, اور ایک جو مومن ہے وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے لگا, اتنا بڑا سمجھتا ہے. تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ آثار الذنوب جو ہیں خاص طور پہ آؤٹ کمز آف دا, یعنی جو یہ خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے انہوں نے